تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، تم کیوں نہیں معاف کرتے ہو؟ تو دیکھیے وہ حضور کا حق تھا، ان کا ذاتی معاملہ تھا تو حضور معاف کر دے، لیکن امتی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ اب تمہارے نبی کے بارے میں کوئی کہے اور تم چپ رہو۔ تو یہ نعرہ تھا ان کا، اور ایسے حالات میں بھی اپنی پوری زندگی انہوں نے رسول اللہ کی خدمت کے لیے انہوں نے گزاری۔ وہ ایک بات کہتے تھے، یارو اس دنیا سے جانا تو کم سے کم اتنا ضرور کر لینا اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت ہے کہ حضور کی رضا کے لیے کچھ لمحے گزار لینا۔ یہ آنکھیں کس کام کی ہے اگر تمہارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے اور ختم نبوت پر تمہارا پہرا نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے وہ مرد مجاہد اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے، اس دور کی بات بتاتا ہوں، جو سب سے بڑے عالم دین میں سے ایک عالم دین وہ تھے۔ تمام اس وقت پوری دنیا کی بات بتاتا ہوں، جو سب سے بڑے ہوتے ہیں نا، سب سے بڑے، ان میں ان کا ایک نام تھا، جس کا جتنے دنیا میں آپ بیان سنتے ہیں، پیر ثاقب رضا مصطفی کا، شامی صاحب کا، یہ سب کے سب جو ہے نا ان کے شاگردوں میں، ان کے غلاموں میں آتے ہیں۔ ان کا اتنا بڑا مقام تھا۔ پاکستان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے بھی علماء ہیں سب ان کے شاگرد مانے جاتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام دیا تھا، اور احادیث طیبہ، اشعار، یہ سب وہ اس انداز میں ان کو یاد تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ اور انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے کبھی بھی کسی سے کمپرومائز کیا ہی نہیں، کبھی نہیں کیا انہوں نے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ اور بڑے بڑے گدہ نشین حکمت اپناتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی حکمت نہیں کہا کہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے کوئی بھی حکمت نہیں۔ کیا لے کر کے جائیں گے ہم حضور کی بارگاہ میں؟ کیا؟ اور ہم کہتے ہیں مر کے پہنچے ہیں یہاں تک کہ قبر تک۔ کیا مر کر کے پہنچے؟ حضور کی محبت دل میں ہے ہی نہیں، اور صرف اشعار کے ذریعے سے ہم زبانی جمع خرچی کرتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے۔ تو بہت عظیم شخصیت تھی وہ، اور وہ اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر عطا فرمائے۔ جیسے گزشتہ سال ہمارے ہندوستان میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت تھے، پوری دنیا جو ہے ان کے لیے رو پڑی تھی، اسی طریقے سے پاکستان کی سرزمین پر وہ ایک تاج الشریعہ تھے، تو پورا پاکستان بلکہ وہاں کے وزیر اعظم بھی ان کی تعزیت کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ ایسے عالم دین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت ان پر نازل فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ، اللہ صدیوں میں ایک ایسا انسان پیدا فرماتا ہے، صدیوں میں۔ یہ ترکی کا وزیر اعظم ہے، وہ ایک مدرسے کا طالب علم ہے۔ جو ترکی میں آپ دیکھ رہے ہیں طیب اردگان، وہ ایک حافظ قرآن ہے، مدرسے کا طالب علم ہے۔ کیونکہ جب ایک مدرسے کا اٹھنے والا طالب علم جب وہ باغ دوڑ سنبھالتا ہے نا، تو وہ پھر دنیا میں اپنی بات نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی قانون کی بات کرتا ہے، اور یہی حال ان کا تھا۔ اللہ ایسے مرد مجاہد کو اللہ پھر سے پیدا کرے جو رسول اللہ کے ناموس کے لیے لڑ سکے اور باطل کے ایوان میں ایک زلزلہ پیدا کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بے خوف ہی رہیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے گزاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عالم دین بنائے، اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں خدمت خلوص للہیت کے ساتھ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، کہ ہماری زندگی بھی رسول اللہ کے ناموس کے لیے گزرے اور ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے گزرے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج آئیے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کے بارے میں حضرت حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو، جو اللہ کو پہچاننے والا ہو، اللہ کا مقام کیا ہے،
اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا ہو، ہمیشہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کسی کی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مکاری کے لیے نہ ہو، بلکہ ان کے اندر خلوص ہو، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہو۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ شخص ہوتا ہے جس کے کاموں کی اللہ خود حفاظت کرتا ہو، جس کے کام کی اللہ خود حفاظت کرتا ہو، اور ایک لحظہ کے لیے بھی اسے اس کے نفس کے سپرد نہ کرتا ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس ذات کو، اس اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ انسان کا جانی دشمن ہے، وہ ہمیشہ آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو نفس کے سپرد نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے حوالے کرتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا دوست اللہ کے حوالے رہے گا تو وہ اپنی زندگی شریعت سے ہٹ کر نہیں گزارے گا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی زندگی کی خاطر ان کی خوشی کے لیے زندگی گزارے گا۔ اسی لیے حدیث پاک آپ سنیے، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2637، حدیث نمبر یعنی 2000